اگر تم کو اگر یہ جذبہ ہے کہ میں دین کی صحیح خدمت کروں تو ان تحریکوں اور جماعتوں اور مسلکوں کی چکروں کے بجائے اس حق کی رسی کو پہلے تم مضبوط پکڑو جو اللہ نے دی ہے، جو کنیکٹ ہے مدینہ پاک سے، اور جس کی نسبت غوث الاعظم سے ہے، جس کی نسبت غریب نواز سے ہے، اور جس رسی پر طاقت دنیا کے لاکھوں اولیاء کی لگی کی ہے، وہ کبھی چھوٹ نہیں سکتی۔ تمہاری تحریک کے کتنے علماء، کتنے بانی و مبانی، اور کتنے ارکان، کتنے رکن، ان کی طاقت کیا ہے جی؟ لیکن واعتصموا بحبل اللہ، حبل اللہ، اللہ کی جو رسی ہے قرآن پاک کے مطابق میں، اس پر اللہ کی گرفت ہے، میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے، پنجتن پاک کی پکڑ ہے، غوث و خواجہ کی طاقت ہے، اور دنیا کے لاکھوں اولیاء کی طاقت اس رسی کے اندر میں ہے۔ تو مضبوط رسی امت کے لیے، تمہارے لیے بھی، چاہے تم پیر ہو کہ عالم ہو، کہ چاہے مفتی ہو، کہ چاہے بانی ہو، کہ کوئی تحریک ہو جماعت کے اور امت کے رہنما کیوں نہ ہو، لیکن پہلے تمہارے لیے ضرورت ہے کہ اس مضبوط رسی کو تم مضبوطی کے ساتھ میں تھامو۔ جب تم تھام جاؤ گے، ان کی نظروں میں چڑھ جاؤ گے، تو پھر وہ اپنی رسی سے ایک رسی کا سرا جوڑ کر تمہارے ہاتھ میں دیں گے، اور وہ سرا دیں گے تو تم سے پھر امت کی خدمت کا کام لیا جائے گا، اور یہ رسی امت میں تقسیم ہوتی رہے گی، پھیلتی جائے گی، پھیلتی۔ رب العالمین کی حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے اختیار میں اس کو لے لیا۔ اس لیے میرے آقا نے یہ بات فرما دی جس کا مفہوم یہ تھا، آئے دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تسلی دی خانقاہ محمدی والوں کو، جو فرما دیا جس کا مفہوم ہے شہدائے احد کے مزارات پر جب میرے آقا تشریف لے گئے تو وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے مجھے، میری امت کو شرک سے محفوظ و مامون فرما دیا، اللہ نے میری امت سے شرک کو مجھے مطمئن فرما دیا کہ تمہاری امت شرک پر جمع نہیں ہوگی، میں مطمئن ہوں اپنی امت سے۔ کتنا بڑا کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیا، جو مسلمان ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، جو مشرک ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا دھوکے باز ہے جو مسلمانوں کو مشرک کہے، جب وہ مشرک کہہ رہا ہے تو پھر مسلمان کیوں کہہ رہا ہے اس کو؟ جو مشرک ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو مسلمان ہے وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرما دیا، حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے، مزارات پر جب گئے شہدائے احد کے تو آپ نے یہ فرما دیا کہ میں اپنی امت سے شرک سے مطمئن ہوں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، اللہ نے مجھے مطمئن فرما دیا، لیکن مجھے ایک ڈر اور خطرہ ہے اپنی امت کے بارے میں۔ راز کھول دیا میرے آقا نے، یا رسول اللہ کرم ہے تمہارا، راز کھول دیا، لیکن خطرہ شرک کا خطرہ نہیں ہے، خطرہ کس بات کا ہے کہ میری امت اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے گی، یہ ہو سکتا ہے خطرہ، اور یہ بیچنے والوں کی زبان ہی پر امت کے لیے شرک شرک رہے گا۔ سمجھ لینا کہ جن کی زبان پر امت کے لیے شرک کا فتویٰ ہو، جن کے قلموں میں امت کے لیے شرک کے فتوے لکھ رہے ہوں، اور جن اداروں کے اندر میں امت کو مشرک بنایا جا رہا ہو، تو سمجھ لینا کہ وہ دکانیں ہیں، بیچنے والے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت مشرک نہیں ہو سکتی، لیکن خطرہ ہے کہ میری امت اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے گی۔ بیچا جا رہا کہ نہیں بیچا جا رہا؟ بیچا جا رہا، بک رہا ہے۔ اسلام کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایمان کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہی حق پر ہے، دوسرے سب کے سب۔ تو یہ تو دکانداریوں کا مزاج ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا فکر نہیں ہے، اللہ نے مطمئن کر دیا کہ میری امت شرک سے بری ہے اور امت شرک کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگی۔ البتہ مجھے خطرہ ہے کہ میری امت اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے گی۔ دین کو دنیا کے عوض میں بیچے گی کا کیا مطلب؟ کہ دین کے یہ ٹھیکیدار اور دین کے جاگیردار بن جائیں گے، ہر ایک اپنی جگہ دین کا جاگیردار بنا ہوا، حق ہمارے پاس نہیں ہے،
ہم ہی حق کو لے کر چلنے والے ہیں دنیا میں، اور حق اگر دین اگر پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھو، ہمارا مسلک ہی حق پر ہے، ہماری ہی جماعت حق پر ہے، اور ہم ہی حقدار ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ حق کا بوم پٹارا نہیں کرتے، بلکہ لوگ حق کی روشنی کو دیکھ کر ان کی چوکھٹوں پر آتے ہیں۔ جماعت والوں کو، مسلک والوں کو اپنا مسلک سمجھانے کے لیے لوگوں کے گھروں پر جانا پڑتا ہے، گلیوں پر جانا پڑتا ہے، اور ان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن حق وہ ہوتا ہے کہ روکنے کے باوجود حق کے متلاشی حق کے پاس پہنچتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ فرق ہوتا ہے۔ خطرہ ہے مجھے میری امت کے معاملات کے اندر میں کہ میری امت شرک تو نہیں کر سکتی، مشرک نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے گی۔ آج یہ عمومی طور پر تھوڑی سی عقل و مشاہدہ رکھنے والا بھی سمجھ جائے گا کہ آج دین ہر جگہ بک رہا ہے، ہر جگہ بک رہا ہے۔ دعویٰ تو یہی کر رہا ہے کہ اصل دین میرے پاس نہیں ہے، اصل حق میرے پاس میں، تیرے پاس میں حق کیسے بیٹے؟ تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، عظمت رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے۔ پھر قرآن ہے تو قرآن پاک کہاں حماقت کر رہا ہے؟ ابھی غلام نہیں بنا تو قرآن کیا کام کرے گا تیرے لیے؟ قرآن تو کہے گا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو۔ تو پھر تو اپنے ایکس رے رپورٹ تو نکال کے کتنا اسلام میں داخل ہے؟ تیری بیوی بھی تجھے مسلمان ماننے کو تیار ہے کیا حقیقت میں؟ تیرا شاگرد، تیرے جماعت کا رکن بھی تجھے پورا مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے کیا؟ نہیں ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ ہی نہیں ہے، تو ابھی پورا مسلمان ہی نہیں ہوا، کہاں کی حماقت کر رہا تھا مخاطب؟ پھر کیا ہوگا؟ حق کا دعویٰ تو منافق کرتا ہے۔ جو حق والے ہوتے ہیں وہ بوم پٹارا کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ حق کے متلاشی، حق میں خوشبو ہوتی ہے، حق میں نور ہوتا ہے، حق کے اندر میں کشش ہوتی ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ دکانداری کا نظام نہیں ہوتا، اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچنے والے وہ نہیں ہوتے، بلکہ لوگ خود ان کے پاس میں آتے چلے جاتے ہیں۔ آنے والوں کو وہ روکیں گے کہ دیکھو شرک ہو رہا ہے، لیکن وہ کہیں گے کہ ہاں شرک کرنے کو ہم جا رہے ہیں۔ دیکھو جہنم میں جائیں گے، کہیں کہ ہاں جہنم میں جانے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ پہچان ہے حق والوں کی۔ روکا گیا ہر زمانے میں حق سے، اور حق والوں کو چوری بھی چوری، سینہ زوری یہ پرانی ریت ہے۔ جو خود چور ہوتا اپنی چوری کو چھپانے کے لیے چور کا بوم پٹانا ذرا زیادہ وہی کرتا۔ جو زیادہ رشوت خور ہوتا ہے اسٹیجوں پر رشوت کے خلاف میں وہی بیان کرتا ہے، اور جتنا زیادہ کرپٹی ہوتا ہے، جتنا زیادہ دھوکے باز ہوتا ہے، وہ اپنے دھوکے کو، اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے کرپشن کے خلاف میں وہ اتنا زیادہ اسپیچ دیتا ہے، اتنا بوم پٹارا کرتا ہے تاکہ اپنے کو چھپائے۔ تو جن کے پاس میں رسی نہیں ہے، وہ رسی جو رب کی ہے، جو میرے مصطفیٰ نے جس کو سنبھالا، اور پنجتن پاک نے جس کو سہارا دیا، اور شہدائے کربلا 72 نے اس رسی کو مضبوط کیا۔ یزیدیت کا فتنہ باقی نہیں رہ سکا، چور چور ہو گیا۔ تو یہ قادیانیت کیا ہے، یہ شیعت کیا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ گمراہیت ہے کیا؟ ڈرو تم۔ لیکن جن کے پاس میں رسی کا نظام ہے وہ نہیں ڈریں گے۔ کیوں؟ کیا غوث اعظم کریں گے؟ یہاں سے لے کر وہاں تک کا پورا روحانی اور تائید کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ وہ کہاں گمراہ ہو سکے گا جس کو اولیاء کی چوکھٹ مل جائے؟ جائے گا وہ ادھر ادھر، بھٹکے گا نہیں بھٹکے گا۔ اصل مضبوط نظام اگر امت کے بارے میں تم خیر خواہ ہو، یا اپنی نسلوں کے بارے میں اگر خیر خواہ ہو، امت کے لیے کچھ حق دینا چاہتے ہو، تو میرے بچوں مختصر الفاظ یہ ہے کہ ان کو جوڑ دو آل علی اور اولاد علی کے نظاموں سے، ان کی تمہاری نسلیں قیامت تک کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ ورنہ مسلکوں سے، جماعتوں سے، تحریکوں سے، تنظیموں سے تو ذرا پوچھے تو صحیح کہ حبل اللہ اللہ کے پاس میں ہے کہ نہ؟ قرآن ہے، تو پھر اسی قرآن سے تو 72 فرقے وجود میں آئے نا، وہ حبل اللہ تھوڑی ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر جتنے فرقے وجود میں آ رہے سب کلمہ پڑھنے والے ہی تو ہے۔ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ کا سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے شروع ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ اس کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوری امت قیامت تک کے آنے والی میرے مصطفیٰ کی ہے، اور اس پر پکڑ پنجتن پاک کی ہوتی ہے۔
पंजों से पकड़ी हुई उस रस्सी के डोर को पंजतन पाक ने, और फिर उसमें ताकत पहुंचाई है मैदान करबला के 72 ने, और फिर दुनिया के औलिया गौसो ख्वाजा उस पर अपनी ग्रिप को जमाए हुए हैं, और फिर लाखों औलिया उसको संभाले हुए हैं। कौन सी मजबूत निजाम है उम्मत के लिए? तुम्हारी नस्लों के लिए तुम क्या फैसला करते हो? सारी उम्मत के लिए कौन सा रूप देना चाहते हो? पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, इस चीज ने मिला कुछ जैसा। कोई बड़ी तहरीक बन के आ गई उसमें चले गए, कोई अच्छा मौलाना बयान कर दिया उसके पीछे चले गए, कोई अच्छी तकरीर सुन लिया उसके तरफ में चले गए। ये झोल पांडिया क्या है? ये तो भिखारी है। भूख लगी तो किसके सामने मंगरा खा रहा, बस। ये शरीफ आदमी कहाँ है? शरीफ आदमी होगा तो फौरन अपने घर पर आकर जवार की रोटी और दाल से पेट भर लेगा। भीख मांगो तो आले अली और औलाद अली के पास में मोहताज बनो दीनो दुनिया के अंदर तो आले रसूल और पंजतन पाक के रुझान के मालिक के खैरात देने वाले वो हैं। जुड़े रहो उस रस्सी से, क्यों कि वो रस्सी मजबूत रस्सी है, ऐसी कि जो रब ने दिया है सारे बंदों को क़यामत तक के लिए। हब्लिल्लाह कहकर कि अल्लाह की रस्सी फरमाया। अल्लाह की रस्सी से बढ़कर कोई रस्सी हो सकती है? अब ये पीर 50,000 मुरीदों को बना ले कि मेरी रस्सी, बेटी तेरी डोर कटी हुई है, तेरे घुटने दर्द, तेरी कमर टेढ़ी, और तू टुड़क गया बेटा, गया कुएं के खड्डे में गया तो सबको लेके डूबेगा ना वहीं पर। हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी, खुदा की कसम। ये देखो कि उस रस्सी को पकड़ा हुआ है कि नहीं है। उस रस्सी को कोई ये कह दे कि नहीं कुरान है उससे मुराद, तो फिर अल्लाह की रस्सी नहीं है वो। अगर कुरान को अल्लाह की रस्सी अगर करार दिया जाए तो फिर उम्मत में तुम्हारे कौल और तुम्हारी तादाद के मुताबिक 72 फिरके इसी तो कुरान से निकले हैं। हर एक कुरानी को हाथ में लिया हुआ है, क्या मानेंगे फिर उनको भी कि वो भी रस्सी को पकड़? नहीं, रस्सी को नहीं पकड़े। फिर रस्सी क्या है? कुरान नहीं। हम कलमा पढ़ने वाले हैं तो जहाँ के मालिक का, कलमा पढ़ने वाले हैं, मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होकर भी मुनाफिकत का रास्ता तुम्हारे लिए खुला हुआ है। अगराज आ जाएगी, नुमाइश आ जाएगी और दुनिया परस्ती आ जाएगी। अपने दीन को अगर बेच दोगे तो मुसलमान होकर भी मुनाफिक बन सकते हो। क्या पता चला कि हब्लिल्लाह तो कुछ और है, मजबूती का निजाम। हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी वो है कि जो मेरे मुस्तफ़ा ने इंसानियत को दी। क्या कहा था, क्या फरमाया था? हब्लिल्लाह, अल्लाह ने मुझे वातिउल्लाह वातिउ रसूल फरमाया कि मेरी और मेरे महबूब की मानो, और जो मेरे महबूब तुम्हें दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो अल्लाह के पास से रस्सी का सिरा तो मेरे मुस्तफ़ा के नाले पाक पर आया। कहाँ पर आया? इसलिए उस रस्सी के सिरे पर जो रब की तरफ से चला, अब वो सिरा अल्लाह के पास में नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के नाले पाक है। अब गले का खूंटा और खूंटे की रस्सी जो बनी जाएगी वो खूंटे से तो हिफाजत होगी जानवर की। खुदा की कसम, हमारी और तुम्हारी और सारी उम्मत और इंसानियत की हिफाजत के लिए नारे पाक मुस्तफ़ा से अपने गले की डोरी को बांध कर अपनी हिफाजत की जमानत ले लो। मेरे मुस्तफ़ा के नारे पाक से अपने को बांध दो। हमारी औकात क्या है? हमारी औकात सिर्फ नारे पाक के मुस्तफ़ा तक पहुंचना है। और रस्सी का असल सिरा अब अल्लाह किसी को नहीं देगा। वो जमाना खत्म हो गया अपने महबूब के भेजने से पहले। 1.25 लाख को भेजा, दिया सिरा इंसानों को, लेकिन मेरे आका की बैसत के बाद में अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह तबारक व तआला ने अब हक की रस्सी को मेरे मुस्तफ़ा के नारे पाक पर रख दिया। क्या कर दिया? अब नारे पाक मुस्तफ़ा है हक की रस्सी का सिरा। अब कोई कहे कि कुरान नहीं, वो नारे पाक पर जो सिरा है हक का, वो रस्सी की बताने की रहबरी की किताब का नाम कुरान मजीद है। कोई कहे कि अल्लाह की जात नहीं, अल्लाह का कानून नहीं है, अब अल्लाह हक नहीं देगा किसी को, हम अल्लाह से मांग लेते हैं। दुनिया की भीख मांग ले, रब है वो दे देगा, लेकिन हक मांगेगा तो वो रब भी तो मेरे मुस्तफ़ा के नारे पाक में तुझे भेजेगा कि जाओ मेरे महबूब इनको भी दे दो। हुक्म नहीं देगा बल्कि भेज देगा जाके भीख मांगा। ये नहीं कहना कि मैं भेजा हूं, मैं दो बोला नहीं, बोला सौफ युतीका फतरदा,
میرے مصطفیٰ میں تم پر کوئی حکم اپنا نہیں چلاؤں گا، میں تو تمہاری رضا پر راضی رہوں گا، تم جب تک راضی نہ ہو جا میں تم کو مناتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو میرے محبوب سے پہلے، میرے آقا کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، میرے محبوب سے پہلے تو صرف رب ہے، میرے محبوب سے پہلے تو صرف رب ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام تو میرے نبی، میرے آقا کے بعد ہے۔ میرے آقا ہی کے نارین پاک کا فیض پر نبوت دنیا میں چلی، رسالت دنیا میں چلی، آسمانی کتابیں دنیا میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس میں چھپایا تو آپ کے فیضان سے نبوت کو چلایا دنیا میں، اور آپ ہی کے فیضان کے ذریعے سے رسالت کو چلایا، مذاہب کو چلایا اور حق کو چلایا۔ اب وہ وقت آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اپنے محبوب کے لیے جو دنیا کو بنایا تھا اس دنیا میں اپنے محبوب کو ظاہر فرما دے، تو خدا نے قانون بنا دیا کہ میرا کام، میرا مقصد پورا ہو گیا میرے محبوب۔ اب یہ حق کی رسی بھی جو سوالات نبیوں کو میں نے دیا تھا، اب اس رسی کو میرے محبوب آپ سنبھالنا، آپ سنبھالنا۔ اب یہ رسی کہاں ہے؟ یہ رسی میرے مصطفیٰ کے دستے پاک۔ یوں نہ دیکھے میرے آقا کو کوئی کہ آپ کے دستے مبارک سے ہم کو ملے، چہرے انور کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے، اتنی جرات حماقت مت کر، تکبر ہو جائے گا، شرافت کے خلاف ہوگا، خدا ناراض ہو جائے گا۔ اگر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو سعادت سمجھ لے کہ نارین پاک مصطفیٰ کے نیچے کو اپنی وجود کو ڈال دے اور اپنی جان کو ڈال دے، تو ہو سکتا ہے کہ تجھے حبل اللہ کا سرا ملے گا۔ اس لیے اولیاء اکرام کبھی انہوں نے میرے آقا کے معاملات کے اندر میں، میرے آقا کے معاملات کے اندر میں ذرہ برابر بھی اولیاء کا معاملہ بتا دوں، عظمت اور تعظیم اور محبت میں اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے کم ڈرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی ادب اور عظمت میں کمی پر زیادہ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں کی ناراضی کو چھڑانے والی ذات یہ ہے، اگر یہاں کا ذرہ برابر بھی معاملہ پیدا ہو جائے تو رب بیچ میں نہیں آئے گا۔ تو اصل جو منزل ٹھہری، اب جو کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تھا کہ سوالات نبیوں کو بھیج کر حق ان کے ذریعے سے دیا، لیکن میرے آقا کی دنیا میں بعثت کے بعد میں اب اللہ نے کہا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، لولاک لما خلقت الافلاک، مقصد پورا ہو گیا میرے محبوب۔ تو بندوں کو حق دینا، بندوں کو یہ رسی اب میرے پاس ہے، میں کہیں کو رکھتا ہوں، میرے محبوب اس رسی کو، حق کی رسی کو، واعتصموا بحبل اللہ، اب لے لو۔ اور لے کر یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنے نہیں، بے ادبی کو میں برداشت نہیں کرتا، میرے محبوب اپنے قدم پاک کے نیچے رکھو۔ خدا کی قسم نارین پاک مصطفیٰ کے نیچے حق کی رسی ہے، جو نارین پاک مصطفیٰ پر پہنچے گا اسی کو حبل اللہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ حبل اللہ ملے گا، اللہ کی رسی اور حق ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں میرے محبوب، اب حق میں نہیں دوں گا بندوں کو، بلکہ حق آپ کے نارین پاک کے پاس ملے گا۔ اب جن کو بھی حق ہونا ہے ان سے لے، وہ میرے محبوب سے لے، بے ادب بن کر لے نہیں، بلکہ نارین پاک مصطفیٰ پر اپنے کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں پر ڈال تو تجھے حق ملے گا۔ اور جن میں میرے آقا کے نارین پاک پر ڈالنے کی ہمت نہ ہو، ان کا تکبر اس کو روک دے، یا رسول اللہ کہنے کے لیے تیار نہ ہو، اور 100 جانوں سے میرے آقا کے نارین پاک پر قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو، ان کو حق نہیں مل سکتا۔ جو یہ فارمولے یا رسول اللہ مت کہو، صلاۃ والسلام مت پڑھو، درود پاک کو زور سے مت پڑھو، بہت چپتے کاٹے، ارے کاٹے چپنے والا تو گمراہ ہے، تیری گمراہیت کا ثبوت ہو رہا ہے۔ کیوں کہ جب تک تو نارین پاک مصطفیٰ پر اپنے ماتھے کو نہ ٹیک دے، نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے لیکن درود کس پر پڑھے گا؟ کس پر پڑھے گا؟ میرے آقا پر پڑھے گا، پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ کیا کہہ دیا کہ نماز بھی قبول نہیں جب تک کہ میرے محبوب پر درود نہ ہو، تو لا کر ٹکا دیا اپنے محبوب کے نارین پاک پر
کہاں ٹکایا؟ محبوب کے نعرہ پاک پر۔ نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سے وہ کرتے نا، التحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھنے سے پہلے سلام پھیرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک سلام پھیر کے دوسرا سجدہ، 2 سجدے کرتے نا۔ اب انہیں والا کہ نہیں سجدہ کرنا شرک ہو جاتا، شرک کا نہیں ہے بیٹا، وہ 2 رکعت کے علاوہ بھی تو نماز کو قبول کرانے کے لیے تو زیادہ توبہ کے سجدے بھی ہونا ہے، سجدے کا رمز کہاں جانا؟ پھر بیٹھ کر کیا پڑھنے کا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نہیں، التحیات تو پڑھ چکا تھا نا، درود شریف پڑھ کے سورہ اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوتی نا، پھر التحیات پڑھ۔ 2 مرتبہ میرے محبوب کو یاد کر تو اپنی نماز میں، اللہ میاں تجھے تو ایک بار یاد کیا تھا نا، مگر نہیں، اپنی نماز میں غلطی بھی تو معاف کرانے کے لیے 2 مرتبہ میرے محبوب کو یاد کر، اور یاد کر ایسا کہ وہابی بن کر، نجدی بن کر نہیں، بلکہ بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کیمیا سعادت میں، امام غزالی احیاء علوم کے اندر میں لکھا ہے کہ جو امتی درود پاک میں نماز کے اندر میں التحیات پڑھے اور السلام علیکم ایھا النبی کے وقت میں اپنے قلب اور اپنے دل میں میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر نہ سمجھے، ان کے التحیات قبول نہیں۔ اللہ ہی حافظ ہے ان لوگوں کی نمازوں کا جس میں میرے مصطفیٰ کا استحضار نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ یاد کرو، اب انہیں بندہ بن کر، متکبر بن کر نہیں، تیرے کو ہم یاد کرتے، تو جو بولا وہ نہیں سنتے، تو کوئی تو غلطی کرا شیطان، مار دیا 60 کروڑ برس کی عبادت اور نماز کو اس کے منہ پر، اب اس کی نماز کو اللہ قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بات الگ ہے، وہ رحیم و کریم ہے، ہم بدعا نہیں دیں گے، لیکن رخ کو سیدھا کرو۔ اب حق جو ملے گا نا وہ نعرہ پاک مصطفیٰ پر ملے گا۔ کیا ملے گا؟ نعرہ پاک مصطفیٰ پر، کیونکہ مقصد اللہ کا پورا ہو گیا، اور اس رسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حق کی رسی کو، حبل اللہ جس کو کہا نا، ڈھیلا چھوڑ کر 1.25 لاکھ نبیوں تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا تھا، پکڑ کر رکھا تھا اللہ میاں، ید اللہ۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے آنے کے بعد، میرے آقا کے تشریف لا لینے کے بعد اس دنیا میں اب اللہ بے فکر ہو گیا، نہیں، مقصد پورا ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ یہ حق کی رسی کو میرے محبوب تمہارے نعرہ پاک پر تم کو سنبھالے اور ہاتھوں میں، وزن لینے کی ضرورت نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہو، پھر کیا کہ آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں، نعرہ پاک میں رکھ دیتا ہوں، نعرہ پاک میں رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، پھر اب حق کس کو ملے گا؟ جن کا ایمان نعرہ پاک مصطفیٰ پر سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور نعرہ پاک مصطفیٰ پر اپنی آل اولاد کو، اپنی آخری سانسوں کو دینے کے لیے تیار ہوگا، انہی کو حبل اللہ کا سرا ملے گا۔ اور جن کی تربیت ایسی ہوگی کہ وہ نہیں، وہ ہری جھنڈی ہے کہ کیا ہے کہ وہ، ارے بابا پھر کون سی جھنڈی لے کے کودے گا قیامت میں؟ پاگل، کر توبہ، پڑھ کلمہ، وہاں چلنے والا سکہ تو وہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ حبل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد جب میرے مصطفیٰ کو اس دنیا میں ظاہر فرما دیا، اب اس کا نے کہا کہ اللہ نے میرے کو کائنات سے مطلب نہیں، میرے محبوب، پھر بندوں کے دین، بندوں کی جان، اس سے بھی مطلب نہیں، میں فارغ ہو چکا، میرا مقصد پورا ہو گیا کہ آپ کے محبوب، میرے محبوب کو میں نے ظاہر کر دیا، مجھے مطلب نہیں رہا دنیا سے، کائنات سے۔ پھر تو بولے کہ اب حق کو جو میں پکڑا ہوا تھا 1.25 لاکھ نبیوں کے، اب میں اس حق کے حبل اللہ کو ملا کر تمہارے قدموں پر لگا دیتا ہوں۔ اب جن کو حق ہونا ہے، میری رسی جس کو میں نے قرآن مجید کے اندر میں کہہ دیا، میرے محبوب کو آپ کے نعرہ پاک میں ہے، جو آپ کے نعرہ پاک سے جڑ جائے انہی کو حق ملے گا، اور انہی کو حق مل جائے گا۔ اب جو معاملہ چلا ہے نا، حق کی پہچان تعظیم اور ادب ہے، فریفتگی ہے، قدم بوسی ہے، نعرہ پاک مصطفیٰ پر جھکنا ہے، صلاۃ والسلام ہے، محبت کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے برخلاف میں جس کے اندر میں اکڑ اور تکبر پیدا ہو جائے، وہ حبل اللہ سے محروم رہتا ہے، اپنی اپنی دکانداری چلانے والا ہوتا ہے، دکانداری چلانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے جو حبل اللہ کی پکڑ اتنی مضبوط ہو، اتنی مضبوط ہے، اب وہ پکڑ تو نعرہ پاک مصطفیٰ پر ہے، اور پھر پنجتن پاک نے اس کو پکڑے ہوا طاقت دیا ہوا ہے۔ مولا علی مشکل کشا،
اور فاتح خیبر اور علی اکبر اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی پکڑ جس رسی کو ہے، ارے امت کے لیے اس سے بڑی زیادہ مضبوط اور کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ سب وہ کئی کو، بلکہ ہماری جماعت ہماری تحریک، تو اس میں کتنے مقبول ہے ذرا یہ تو بتا، کتنے غوث و خواجہ پیدا ہوئے تیری مسلک و جماعت میں یہ تو بتا، کتنے اولیاء پیدا ہوئے ذرا یہ تو بتا۔ غنیمت ہے اگر وہ منکر نہیں بنے تو کچھ نجات ہو جائے گی، ورنہ کچھ ذرا زیادہ ہی شاگردان، زیادہ جماعت کے کارکناں، زیادہ ہی اگر واہ واہ کرنے والے، نعرے تکبیر بولنے والے، تو انہیں خود بھی تو وہاں سے کٹ جاتا ہے نا، انہیں بھی تو اپنے وجود کے اندر میں کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ کٹی پتنگ اب اس کے پیچھے بھاگے تو ڈور خود کٹی ہوئی ہے تو کہاں لے جا کے گڑھے میں ڈالے گی اس کو؟ اس لیے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حبل اللہ جو ہے وہ نالہ پاک مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے، اور اس پر طاقت علی کرار کی ہے، مولا علی کی ہے، اور پنجتن پاک کی گرفت ہے اس کے اندر میں، اور پھر میدان کربلا کے 72 شہداء کے خون کی پکڑ ہے اس کے اندر میں، اور پھر غوث و خواجہ کی نگرانی ہے۔ تو امت کو اور انسانیت کو اس سے زیادہ مضبوط اور کوئی ڈور دے سکتے ہیں ہم؟ اس لیے وظیفہ حیات بناؤ، جہاں بولو تو اس حبل اللہ کی بات کہو، غوث و خواجہ کے نظام کی بات کہو، جہاں کہو جہاں سنو تو صرف پنجتن پاک کی بات کہو، اور اس آل علی اور اولاد علی اور نظام خانقاہی اور نظام طریقت کی بات کہو۔ اس کے علاوہ کچھ تم کو سمجھ میں اور سمجھ میں بھی نہ آئے تو تم بھی رسی کو پکڑے ہوئے ہو، ورنہ تم بھی تو دکاندار بن جاؤ گے، دکان کو بیچنے والے، اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچنے والے بن جاؤ گے، مرید ہو کر تم اپنے دین کو بیچو گے۔ اگر تم اس ڈور سے جڑے ہوئے ہوں گے تو پھر یہ جو ڈور ہے، حبل اللہ ہے، رسی ہے، کبھی یہ ٹوٹتی نہیں، چھوٹتی ضرور ہے، لیکن میرے غوث و خواجہ قیامت تک اس رسی سے ڈوری کو باندھ کر سلسلوں کو دنیا میں پھیلاتے رہیں گے، سلسلوں کو پھیلاتے رہیں گے۔ بہت پیٹ میں دکھتا ہے، یہ کیا ہے کہ یار پیر اپنے نام کی منقبت پڑھا لے رہے ہیں، اور وہ پیر اپنے نام کی خانقاہ پر لکھ رہے ہیں، سلسلہ بھی کہتے ہیں، نصرت بھی کہتے ہیں۔ ارے بابا، کیوں کہ سرا ہاتھ میں آیا تو کمال تو سرے کا ہے، یہ دیکھ سرے سے کٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں وہ حماقت میرے غوث و خواجہ کی عظمت کے خلاف تو نہیں آ رہا ہے۔ ان کو یاد نہ کرو، مجھے ہی یاد کرو، اگر یہ کہہ رہا ہے تو کفر ہے وہاں پر۔ لیکن انہوں نے جب ایک سرا اپنی رسی سے باندھ کر اور گاٹ مار کر اگر ہاتھ میں دے دیا تو اس کے بعد میں لاکھوں دنیا کے اندر میں آ کر اس رسی کو پکڑیں گے، تو پھر اس حبل اللہ کی طاقت ان کو محفوظ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ان کو فکر نہیں ہوگی کہ جن کے ہاتھ میں رسی ہوگی مضبوط، جو مولا علی اور فاتح خیبر کی اور پنجتن پاک کی گرفت اور اولیاء کی گرفت اور لاکھوں اولیاء کی گرفت اور نگرانی جس رسی کے اوپر ہوگی، وہ رسی بہتر ہے کہ 100-150 سال 200 سال کی جماعت اور مسلک؟ یہ تو پتنگ کے ڈور ہے، کبھی بھی ٹوٹ جائیں گے۔ بڑی بڑی پتنگیں دنیا میں تبلیغ کے نام پر پوری دنیا کے اندر میں، لیکن آج کٹی پتنگ بن رہی ہے۔ جماعت اسلامی بھی اپنی جگہ بنی، بڑی تحریکیں چلائی، لیکن آج کیا حال ہے؟ گنتی کے لوگ نہیں رہے، لیکن وہی میرے غوث و خواجہ کا نظام ہے۔ اگر کہیں چھپا بھی ہے تو اس کے بعد میں اسی آب و تاب کے ساتھ تو دنیا میں ظاہر ہو جاتا، اس لیے کہ اس کی ڈور نالہ پاک مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے، پنجتن پاک سے جڑی ہوئی، آل علی اور اولاد علی سے جڑی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی سند یہ ہے اور خانقاہ محمدی کے حق ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں کی ڈور پر دنیا کے پورے اولیاء کی نسبتیں، اس خانقاہ کے اندر میں وہ سارے اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں، یہ اس بات کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ یہاں پر تمام اولیاء کی نگاہ کرم ہے اس نظام کے اوپر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں چلو